27ویں آج بل سینٹ میں پیش ہوا، کچھ نمبرز کم تھے لیکن جتنی ان کو ضرورت تھی وہ نمبر پورے ہو بھی گئے ہیں۔ اب آگے معاملات کدھر جائیں گے؟ فیصل واڈا صاحب تو پہلی مٹھائی لے کے آ گئے تھے اور انہوں نے آج پھر 28ویں ترمیم کی بھی بات کی ہے، جو چیزیں نہیں ہوئیں اب وہ آگے ہو جائیں گی، پریشانی کی کیا بات ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، تاجدار ختم نبوت، زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد۔ اچھا، میں اس کی گونج جو ہے نا 27ویں ترمیم کی کافی دن سے ہم سن رہے ہیں۔ ہاں جی۔ اچھا، مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آتی، ہم ماضی کو کیوں بھول جاتے ہیں؟ ماضی سے ساری چیزیں نکلتی ہیں نا۔ ایک ترمیم کی تھی مشرف صاحب نے جی، اس وقت مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی دونوں مائنس ہو گئے تھے۔ اس پاکستان کے اندر مسلم لیگ کاف کی حکومت تھی، جی ٹھیک، کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ مسلم لیگ کاف کامیاب نہیں ہوگی۔ پھر ایک الیکشن ہوئے جس کے بعد مسلم لیگ کاف کے پاس ٹانگے کی سواریاں جتنی نشستیں نہیں تھیں، سائیکل پہ کوئی بیٹھ ہی نہیں رہا تھا، سائیکل پہ بیٹھ نہیں رہا تھا، سائیکل پینچر ہوگی چلنے سے، وہ سیٹیں جن پر لوگوں نے شرطیں لگا رکھی تھی اڑ گئی۔ یہ ایک عوامی رد عمل اور بدلتے حالات ہوتے ہیں۔ اس وقت جب یہ سارا کچھ ہوا، مائنس نواز شریف مائنس بینزی، یہ چل رہا تھا۔ نہ پیپلز پارٹی کے پاس سینٹ میں اتنی تعداد تھی، نہ قومی اسمبلی میں، نہ سندھ میں، نہ نون لیگ کے پاس تھی۔ پی ٹی آئی آج بھی ان سے بہت زیادہ طاقتور ہے۔ ایک صوبے میں حکومت ہے، سینٹ میں اچھی خاصی تعداد ہے، قومی اسمبلی میں اچھی خاصی تعداد ہے، سندھ کے اندر 2 ہو 4 ہو 6 ہو موجود ہیں، بلوچستان میں موجود ہیں، پنجاب میں دوسری بڑی سب سے بڑی اپوزیشن ہے۔ تو اس وقت میں ہم جب یہ بات کرتے ہیں نا، میں نے آج دور چینل پہ جانا ہوا تو میں نے یہی بات کی، میں نے کہا جی مجھے بتا دیں ذرا، ماضی کا جو آج اقتدار میں بیٹھے جب وہ ماضی میں تھے ان کے پاس کتنے لوگ تھے؟ ایک وقت آیا کیسا پاسا پلٹا کہ وہ بڑے بڑے برج الٹے کہ جنہیں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ یعنی مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ 2 دن پہلے تک ہم سب لوگ ٹی وی پہ بیٹھ کے کہتے تھے نہیں بھائی یہ بھی جیت گیا، یہ بھی جیت گیا، یہ بھی جیت گیا، اور 2 دن بعد جب رزلٹ آنا شروع ہوئے جب، تو ہم نے کہا نہیں بھئی یہ بھی گیا، یہ بھی گیا، یہ بھی گیا۔ لوگ پریشان ہو گئے، یار ان کے ساتھ تو ان کے کہنے پہ تو سب کچھ ہو رہا تھا، یہی تو سب کچھ چل رہے تھے، لوگوں کی پکی ہوئی دیگیں بھی ضائع گئی، لوگوں کے لگے ہوئے ٹینٹ بھی اتر گئے، آپ سمجھیں گے نا، جہاں پہ لگے ہوئے تھے جہاں پہ سارا کچھ اتر گیا، ہو گیا۔ اب ایک ترمیم ہو گئی، اوکے چلتے جائیں۔ ابھی ترمیم سینٹ سے پاس ہوئے آدھا گھنٹہ نہیں ہوا تھا، اچھا، اور میں کمال کی قدر کرتا ہوں اس شخص کی جس کا نام رانا تنویر ہے۔ اچھا، میں اس لیے کرتا ہوں کہ وہ بندہ جو بھی ہو، جس حالات میں بات بڑی سیدھی کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جناب ان سے سوال ہوا اس طرح سے، تو انہوں نے کہا جی ترمیم تو ہوگی ہمارے اتحادی ہیں لیکن صدر صاحب کو یہ نہیں لینا چاہیے تھا۔ اچھا، یہ آج کی بات ہے، کوئی 10 دن بعد کی بات نہیں ہے، یا 20 دن بعد کی نہیں ہے، یہ آج رانا تنویر۔ اچھا، بات انہوں نے بالکل ٹھیک کی۔ جب آپ عوامی لیڈر ہیں، جب یہاں تو وہ صدر پاکستان کا دفتر ایسا ہو جو سب کے لیے ہو، جب وہاں پہ پیپلز پارٹی کی میٹنگ ہو سکتی ہے، وہاں پہ کشمیر کے معاملے طے ہو سکتے ہیں، وہ پیپلز پارٹی کی ایگزیکٹو کونسل کے اجلاس میں بیٹھ سکتے ہیں، تو پھر وہ نون لیگ کو مہینہ دے سکتے ہیں، مہینہ دے سکتے ہیں، مہینہ پیسے نہیں، ٹائم مہینے دا ہاں جی، وہ دے سکتے ہیں۔ تو پھر کس طرح آپ کہیں گے کہ جناب وہ باقی ہے؟ آپ حاصل آپ مہینہ کرا، تو میں نے اس لیے آپ کا جملہ اچھا تھا، میں اس کا لطف لے رہا تھا۔ نہیں، میں نے تو کہا آپ جان بوجھ کے بول پھینک کے نا ہمیں مجھے اور ثاقب صاحب کو کھلاتے رہتے ہیں۔ نہیں، تو ہم سب بات یہ ہے کہ جب ایک شخص یہاں تو ایوان صدر میں ہے تو وہ سب کا صدر ہے، وہ پیپلز پارٹی کے اجلاس میں بھی بیٹھنے ہیں، صاف نظر آتا ہے نا، وہ پیپلز پارٹی کی ایگزیکٹو کونسل کے اجلاس میں بیٹھتے ہیں، پیپلز پارٹی کے فیصلوں میں بیٹھتے ہیں، تو وہ پھر ایک عوامی شخصیت ہے، پھر وہ ایک سیاسی شخصیت ہے، پھر ان کے لیے استثناء نہیں ہونا چاہیے۔ نہیں، آج جو تجویز آئی ہے کہ اگر اس کے بعد وہ کبھی پبلک آفس ہولڈ کریں گے تو یہ استثناء ختم بھی ہو جائے گا۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں، اس کے بعد نہیں، یہ بات آئینی عہدے کو میرا خیال ہے کہتے ہیں وہ نہیں لیں گے عہدہ، وہ 15 منٹ کے لیے جائیں گے ایک اجلاس میں، اس کے بعد کہیں گے میں تو ویسے ایز اے مبصر گیا تھا۔ پھر کیا انہوں نے پیپلز پارٹی کی ایگزیکٹو کونسل کے اجلاس میں وہ موجود نہیں تھے؟ سیاسی فیصلے ہوئے، کیا وہ وہاں پہ سیاسی فیصلوں میں وہ موجود نہیں تھے؟ تو پھر آپ مجھے بتائیں نا، پھر ٹھیک کہا رانا تنویر صاحب نے
میں انہیں خدا کی قسم سلوٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے ٹھیک کہا, بالکل ٹھیک کہا کہ جب آپ ایک سیاسی فگر ہیں, آپ اب مملکت پاکستان جو ہے اس کے صدر اس وقت ہیں, بالکل آپ صدر ہیں, لیکن پھر آپ کو جس طرح ہم یہاں پہ بات ہوتی تھی کہ عارف علوی کیا لینے گیا, جی نہیں ہوتی تھی بات, یہاں پہ پٹیشن بھی ہوئی, اس پہ ساری چیزیں ہوئی, تو اب کیوں نہیں؟ ایوان صدر جو ہے وہ کسی صورت میں سیاست کا گارڈ نہیں ہونا چاہیے. ایوان صدر سب کے لیے ایک جیسا ہونا چاہیے. ایوان صدر جو ہے, جب آپ کہتے ہیں یہ ایک ایسا عہدہ ہے جو غیر سیاسی ہے, تو اسے غیر سیاسی رہنا چاہیے نا. اگر اسی استثناء حاصل ہے تو اسے غیر سیاسی ہونا چاہیے. اگر آپ چلے صدر صاحب پاکستان سے باہر چل جاتے ہیں, صدر صاحب بیمار ہو جاتے ہیں, اس دوران میں چیئرمین سینٹ صدر بنتا ہے, چیئرمین سینٹ نہیں ہے تو اسپیکر صاحب چلے جاتے ہیں, تو کیا اس دوران میں جب اسپیکر صاحب صدر ہوں گے اور وہ صدر نہیں ہے, بیمار ہیں, یہ پاکستان سے باہر گئے ہیں, تو پھر قانون ان پہ لاگو ہو جائے گا؟ تو جواب آئے گا کہ نہیں ہوگا. میں ایک بات کرتا ہوں, جواب آئے گا نہیں ہوگا. اب اسی پہ آپ آ جائیں. آپ کہتے ہیں کہ جی یہ استثناء حاصل ہے انہیں, تو کیا وہ تارڑ صاحب گزر گئے, علوی صاحب, ان کو بھی حاصل ہوگا؟ اچھا, پھر اس پہ بھی ایک سوال ابھرتا ہے, اس پہ بھی ایک سوال آتا ہے کہ اگر آج آئینی عدالت جو بنی ہے, یا آج سے پہلے جو آئینی بینچ بنا تھا, یا تو قانون آپ لے آئیں کہ جس دن وہ بینچ بنا اس دن کے مقدمات وہاں جائیں گے, اس سے پہلے والے آئینی عدالت میں نہیں جائیں گے. ایسا نہیں ہوا, اس سے پہلے والے بھی گئے کہ جناب اب یہ آئین بن گیا, تو پھر کیا یہ آئین جو ہے تمام صدر پاکستان پہ لاگو ہوگا؟ یہ سوال کو ٹھیک ہے. اچھا رانا صاحب, آج جس وقت ووٹنگ ہوئی ہے اور اس وقت ابڑو صاحب جو تھے وہ بھی وہیں پہ موجود رہے, اور پھر جے یو آئی کے احمد خان صاحب جو سینیٹر ہیں وہ بھی, انہوں نے بھی اس پہ ووٹ کیا. احمد خان صاحب تو پھر خبریں ہیں کہ واپس نہیں آئے, لیکن ابڑو صاحب آئے اور آ کے مستعفی ہونے کا اعلان بھی کیا. انہوں نے چھوٹی سی تقریر بھی وہاں پر کی ہے. اگر یہ 5-6 ووٹ چاہیے ہوتے, میرا سوال ہے, تو کیا وہ بھی پورے ہو جاتے ہیں؟ چاہیے ہی صرف 2 تھے بھیا, 10 نہیں 3 چاہیے تھے, 3 چاہیے. وہ تو پہلے سے بی این پی مینگل والی, وہ پہلے سے ہی پچھلی دفعہ بھی انہوں نے کیا تھا نا. نہیں, وہ میں اس کی, آپ رخسانہ بی بی کی بات کر رہے ہیں جی, وہ آزاد ہے. نہیں, وہ بی این پی مینگل کی طرف سے نہیں, ثاقب صاحب آئی تھی. کون؟ رخسانہ احسان. کون سی سینیٹر کی بات کر رہے ہیں؟ رخسانہ احسان, نسیمہ احسان. سوری نسیمہ احسان. جی 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 نسیمہ. ہاں جی. آپ کی بار گورنمنٹ کو صرف 2 ووٹ چاہیے تھے. 2 چاہیے تھے. 2 ووٹ ان کے کم. اگر ان کو 200 بھی چاہیے ہوتے جی جی تو نئے سینیٹر آ جاتے. 200 بھی چاہیے ہوتے تو کل دیکھیں, ایک بات ذہن میں, میرا ابرو صاحب سے بڑا اچھا تعلق ہے. اچھا, میں بہت, میرا ان سے اچھا تعلق ہے, جس دن وہ سینیٹر بنے اس سے لے کے, اور انہوں نے بڑے کٹن وقت میں بھی ساتھ دی ہے. اور اگر آپ چھوڑا ہے تو کوئی بات ضرور ہے. ٹھیک ہے, اس پہ کوئی شک نہیں کہ ہر شخص اس سخت ترین مرحلے سے گزر رہا ہے, ہر شخص نبی تھے. جو کھڑا رہا وہ ہیرو ہے, جو چھوڑ گیا وہ زیرو ہے. یہ بڑا کلیئر ہو گیا. بات سمپل سی ہے, اس کو چھوڑتے انہوں نے 2 ووٹ پورے کر لیے, انہوں نے 4 ووٹ پورے کر لیے. ایک تو ہماری دعا ہے جو افواہیں چل رہی ہیں وہ غلط ہوں, اللہ عرفان صدیقی صاحب کو صحت کاملہ عطا فرمائے. جو افواہیں چل رہی ہیں اللہ کرے وہ غلط ثابت ہوں. اب بات بڑی سمپل سی ہے. پیپلز پارٹی, ایم کیو ایم, مسلم لیگ نون, اور ان کے ساتھ آپ آ جائیں کاف لیگ, تحریک استحکام پاکستان, اے این پی کے سارے, ان سب کے ہوتے ہوئے بھی اتنی دیر سے یہ بقول ان کے یہ کام کر رہے ہیں, تو ان سے وقت سے پہلے ایک بھی اناؤنسمنٹ نہیں ہو سکی. وقت سے پہلے ایک بھی اناؤنسمنٹ نہیں ہو سکی کہ فلاں شخص ہمارے پاس ہوگا. یہ جن کو لے کے گئے ہیں, ایک مولانا صاحب کا چلا گیا, ایک ادھر سے چلا گیا, اور مولانا صاحب کے جو چلے گئے ان کے بارے میں بڑا اچھا فکرہ بولا سینیٹر صاحب نے کہ جہاں کی مٹی تھی وہیں پہ لگنی تھی, اور ان کے بارے میں بھی بڑا کلیئر ہے. لیکن سیف اللہ صاحب کو سننا چاہیے کہ مسئلہ کیا تھا. اچھا, ان کا آپ کو لگتا ہے گلا جائز ہے جو انہوں نے؟ دیکھیں, میں کہہ رہا ہوں سننا چاہیے, لیکن اس وقت پھر وہ یوں کہوں گا تحریک انصاف کے لوگ بھی ٹھیک ہیں, وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے, وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ اگر کوئی مسئلہ ہو بھی گیا ہے وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے مسئلہ حل کر سکے. ٹھیک ہے نا. دیکھیں, کامران مرتضیٰ صاحب نے جو کہا کمال کا کہا. کامران مرتضیٰ صاحب کھڑے ہیں, مولانا صاحب کھڑے ہیں, غفور حیدری صاحب کھڑے ہیں. اگر ایک بندہ چلا گیا ہے, ایک بندہ بھاگ گیا ہے, پارٹی تو کھڑی ہے نا, پارٹی تو کھڑی ہے, پارٹی کو تو نہیں لے. ہم نے پہلے دن کہا تھا مولانا صاحب کھڑے ہیں تو کھڑے ہیں, وہ کھڑے ہو گئے.
اب بات سمپل سی ہے کہ حکومت کو سوچنا چاہیے کہ عبد المالک بلوچ ان کے پاس سے بھاگا ہے, ایک پوری پارٹی ان کے پاس سے بھاگی ہے, نقصان اپوزیشن کا کم ہوا ہے. ان کے پاس سے چاہے اس کا ایک سینیٹر تھا لیکن ایک پارٹی تھی جس کا وزیر اعلیٰ رہا ہے, جو نواز شریف صاحب کے ساتھ بڑے قریب تھے, وہ ان کو چھوڑ کے چلے گئے.